جادوئی علاج میں علم شرعی اور تجرباتی علم کا دائرہ کار اور عمل دخل کتنا ہے، یہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فرمان بہت ہی اہم ترین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے دم چیک کرواؤ، اس میں کوئی حرج مذائقہ نہیں جس میں شرک نہیں۔ اور دوسری حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفع وفی روایت اخری فلیفعل۔ تم میں جو آدمی طاقت رکھتا ہے اس بات کی کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع دے سکے، خیر بلائی ان تک پہنچا سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفع بخش کام کرے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے راکی کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک تو علم شرعی اور دوسرا علم ممارست، تجرباتی اور مشاہداتی علم۔ ٹھیک ہے، اب دونوں کا ہی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر علم شرعی نہیں ہے، صرف علم تجرباتی اور مشاہداتی ہے، تو پھر آپ کو مرض سے علاج تو حاصل ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس علاج میں آپ کچھ ایسے غیر شرعی اعمال افعال کر جائیں جس سے آپ کی دنیا میں بھی سوالیہ نشان لگ جائے اور آپ کی آخرت میں بھی سوالیہ نشان لگ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر صرف آپ علم شرعی رکھیں، تجرباتی علم نہ ہو، جی، مشاہداتی علم نہ ہو، تو آپ صرف علم کی بنیاد پہ، تقوی کی بنیاد پہ اس طرح ایک آدھا کیس تو حل کر سکتے ہیں، لیکن مستقل فیلڈ بنا کے معاملات کو حل نہیں کر سکتے۔ یعنی پورا جو دائرہ آپ نے بتایا وہ پورا ہونا چاہیے، کوئی چیز کم نہیں ہونی چاہیے، کوئی چیز کم نہیں۔ ٹھیک ہے۔ علم شرعی اگر دیکھا جائے تو اس کا درجہ علم ممارست تجربے سے زیادہ ہے، تاکہ آپ کے پاس کلیہ ہو، اصول ہو، اس کے ضوابط ہوں، اس کی تعلیم ہو کہ میں نے کیس کو دیکھنا کیسے ہے، کیس سٹڈی کیسے کرنا ہے، کیس کو دیکھنے کی پہلی اکائی کیا ہے، اور اس کے بعد اس کیس کو آگے پایا تکمیل تک، اس کی تحلیل تک لے جانے کا کون سا ایسا عمل ہے جہاں مجھے گزرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو علم شرعی میں نظامی بھائی تین چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس بنیادی علم شرعی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس بنیادی علم شرعی نہیں ہے، بنیادی علم شرعی سے مراد عقائد، اتباع سنت، اخلاص، اور اس کے ساتھ ایک چوتھی چیز رزق کا کہا گیا ہے۔ اب ایک آدمی راکی ہے، اس کو عقائد کا، افکار و نظریات کا، اسلامی تعلیمات کا، حلال و حرام کا، اور اسی طرح حقوق و فرائض کا پتہ ہی نہیں ہے، تو بھائی یہ میڈیکلی فیلڈ نہیں ہے اس طرح کی، اگرچہ اس میں بھی بہت ضروری ہے۔ جی۔ دوسری چیز خصوصی تعلیم، علم شرعی کی وہ خصوصی تعلیم جو ایک راکی کے لیے ضروری ہے۔ مدرس کے لیے اپنے اصول ہیں، جی، معلم کے لیے اپنے اصول ہیں، خطیب کے لیے اپنے اصول ہیں، اسی طرح یہاں کے آنے والے سپیکر کے اپنے اصول ضوابط ہیں۔ لیکن خصوصی تعلیم وہ اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ مثلا جو علاج معالجے سے متعلقہ نبوی رہنمائی ہے، اس کو علم ہونا چاہیے کہ جس طرح کا میں کیس لے رہا ہوں، اس طرح کا پہلے کیس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، سلف صالحین، ان میں سے کسی نے اس طرح کا کام کیا ہے، اور پھر بطور خاص راکی کے کون سے لوگ رہے ہیں، ان کی رہنمائی تعلیمات کیا ہے، ان کے تجربات کیا ہیں، اور ان کے پھر مشاہدات کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے اس نے مجلس لگانی ہے، مثلا رقیہ شریعہ کی مجلس ہے، سیشن ہے۔ جی۔ رقیہ شریعہ کے آداب کیا ہیں، ایک راکی کی اصول و ضوابط کیا ہیں شرعی، جی، اسی طرح مریض کے آداب کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ عمومی تعلیمات، راکی توکل علی اللہ میں متوکل علی اللہ کتنا ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والا ہے یا نہیں ہے،
یہ سارے عمومی تعلیمات میں گویا کہ شرعی تعلیم میں ایک تو بنیادی تعلیم ہے، دوسری اس فیلڈ سے متعلقہ خصوصی تعلیم ہے، ٹھیک ہے، اور تیسری عمومی تعلیم۔ جتنے آپ بڑے ہوتے جائیں گے آپ کو زیادہ تعلیم کی ضرورت پڑتی جائے گی۔ اگر آپ نے ہفتے میں، مہینے میں، 2 مہینوں میں ایک آدھا کیس لینا ہے تو آپ ایک آدھے کیس کی تعلیم آپ کو کافی ہے۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔